بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہمارا لیسن نمبر 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من شر ما خلق، من سے، فرام، شرری جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شر برائی، نقصان کی چیز، ضرر کی چیز، ما جو خلقہ اس نے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، من شر ما خلق۔ ہم اب یہاں پہ یہ جو پناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی برب الفلق، کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جو پناہ مانگی کس چیز سے؟ من شر ما خلق، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اس سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے کس کے؟ اندھیرے کے، غاسق اندھیرا، وقب چھا جائے، اذا جب، اذا کہتے ہیں جب، تو اندھی رات کے شر سے پناہ مانگیے جب وہ چھا جائے۔ اب یہاں پہ دو الفاظ جو یہاں پہ اس میں ہے، غاسق اور وقب، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ وقب کے معنی تو جیسے ہم نے دیکھا کہ جب داخل ہو جائے یا چھا جائے، تو وقب تو اسی معنی میں ہے۔ اور غسق جو ہے تو اس کے اگر ہم معنی یہاں پر تفسیر مظہری میں دیکھیں تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ غسق کا معنی بھر جانا ہے، اس کے جو اصلی لغوی معنی وہ کیا ہے؟ بھر جانا۔ الا غسق اللیل جیسے قرآن میں بھی آتا ہے، اس کے اس وقت کی تاریخ، اس وقت جب تاریکی سے بھر جائے، اس وقت جب رات تاریکی سے بھر جائے، لیل رات، الا غسق اللیل الا اس وقت تک، الا اس وقت تک، غسق اللیل جب رات تاریکی سے بھر جائے۔ اسی طرح جب آنکھ آنسو سے بھر جائے تو کہتے ہیں غسق العین، جب چاند مکمل ہو جائے تو کہتے ہیں غسق القمر، اور رات ہے جب شفق غائب ہو جائے، یعنی کہ ویسے تو اس کے قاموس میں معنی کیا ہے؟ چاند کے، اور جب شفق غائب ہو جائے تو رات ہے۔ غسوق اور اخساق کے معنی تاریکی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی بہنا ہے، جیسے غسق اللیل یعنی اس کی تاریکی بہہ پڑی، غسق العین اس کا آنسو بہہ پڑا، غسق القمر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے غسق کے معنی ٹھنڈک ہے۔ رات کو غاسق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دن کے مقابلے میں ٹھنڈا ہوتا ہے، اور چاند کو غاسق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورج سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی وجہ سے چاند کو زمہریر بھی کہتے ہیں۔ یہاں غاسق سے مراد چاند ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا تو چاند کی طرف دیکھا، فرمایا استعیذی باللہ من شر غاسق اذا وقب۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس تقدیر کی بنا پر وقب کا معنی ہوگا جب اس کی روشنی کم ہونے لگے اور وہ غائب ہو جائے، کیونکہ چاند کی روشنی اسی وقت کم ہونا شروع ہوتی ہے جب وہ پہلے مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری نے کہا اس سے مراد رات ہے جب وہ آ رہی ہو اور اس کی تاریکی دن کی روشنی میں داخل ہو رہی ہو۔ ابن زید نے کہا اس سے مراد ثریہ ہے جب وہ گرے ہیں، یعنی ستارہ جب وہ گرے۔ عرب کہتے ہیں کہ جب ثریہ گر رہا ہو تو مصائب زیادہ ہوتے ہیں، چاند بلند ہو، اور جب بلند ہو رہا ہو تو مصائب اٹھ جاتے ہیں۔ تو نارملی ویسے زیادہ تر جو آپ ترجمہ دیکھیں گے اور تفاسیر دیکھیں گے وہاں پہ غسق کے سے مراد رات کی تاریکی ہی لیے گئے ہیں۔
اور وقب کے مراد چھا جانا، یعنی کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور من سے، شرری اور شر سے، ٹھیک ہے، ومن شرری اور شر سے، کس چیز کے؟ نفاثاتی، پھونک مارنے والیاں، فی العقد، گرہوں پر پھونک مارنے والی، عقد جمع ہے گرہ کی، گرہیں، گرہوں میں پھونک مارنے والیاں۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں لفظ نفاثات فی العقد، عقد جمع ہے عقدہ کی، جس کے معنی گرہ کے ہیں، جیسے مثلا دھاگا یا رسی میں ڈالی جاتی ہے۔ نفس کے معنی ہیں پھونکنے کے، نفاثات جمع ہے، اور نفاسات جمع ہے نفاسہ کی، مراد بہت پھونک مارنے والے مرد ہوں گے، اور اگر اسے مؤنث کا صیغہ سمجھا جائے تو مراد بہت پھونکنے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور نفوس یا جماعتیں بھی، کیونکہ عربی میں نفس اور جماعت دونوں مؤنث ہیں۔ گرہ میں پھونک کا لفظ اکثر بلکہ تمام تر مفسرین کے نزدیک جادو کے لیے استعارہ ہے، کیونکہ جادوگر عموماً کسی ڈور یا دھاگے میں گرہ دیتے اور اس پر پھونکتے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے۔ ابو مسلم اصفہانی اور زمخشری نے نفاسات فی العقد کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد عورتوں کی مکاری اور مردوں کے عزائم اور آراء اور خیالات پر ان کی اثر اندازی ہے، اور اس کو جادوگری سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ عورتوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آدمی کا وہ حال ہو جاتا ہے گویا اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر اگرچہ پرلطف ہے، لیکن اس تفسیر کے خلاف ہے جو سلف سے مسلم چلی آتی ہے، اور ان حالات سے بھی زیادہ مطابقت نہیں رکھتی جن میں معوذتین نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ ہم دباچے میں بیان کر چکے ہیں۔ جادو کے متعلق یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں چونکہ دوسرے شخص پر برا اثر ڈالنے کے لیے شیاطین اور ارواح خبیثہ یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے، اس لیے قرآن میں اسے کفر کہا گیا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ لیکن اگر اس میں کوئی کلمہ کفر یا کوئی کلمہ فعل شرک نہ بھی ہو تو وہ بالاتفاق حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ایسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 غارت گر چیزوں سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلنا، اور بھولی بھالی عفیف مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ اور پھر ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، پھر وہی ہو گیا، اور شر سے، وَمِن شَرِّ، من سے، شر برائی، اور نقصان سے، ضرر سے، شر سے، کس کے؟ حاسد کے۔ حاسد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اذا، جب، حسد، جب وہ حسد کرے، جب حاسد حسد کرے تو اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد کے مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت یا فضیلت یا خوبی عطا کی ہو، اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور وہ یہ چاہے کہ وہ اس سے سلب ہو کر حاسد کو مل جائے، یا کم از کم یہ کہ اس سے ضرور چھن جائے۔ البتہ حسد کی تعریف میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ یہاں حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس حالت میں مانگی گئی ہے کہ جب وہ حسد کرے، یعنی اپنے دل کی آگ
بجھانے کے لیے قول یا عمل سے کوئی اقدام کرے، کیونکہ جب تک وہ کوئی قدم نہیں کرتا اس وقت تک اس کا جلنا بجائے خود چاہے برا صحیح مگر محسود کے لیے ایسا شر نہیں بنتا کہ اس سے پناہ مانگی جائے، محسود جس سے حسد کیا گیا ہو۔ پھر جب ایسا شر کسی حاسد سے ظاہر ہو تو اس سے بچنے کے لیے اولین تدبیر یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اس کے ساتھ حاسد کے شر سے امان پانے کے لیے یہ چند چیزیں اور بھی مددگار ہوتی ہیں۔ ایک کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے گا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسرے یہ کہ حاسد کی باتوں پر صبر کرے، بے صبر ہو کر ایسی باتیں یا کارروائیاں نہ کرنے لگے جن سے وہ خود بھی اخلاقی طور پر حاسدی کی سطح پر آ جائے۔ تیسرے یہ کہ حاسد خواہ خدا سے بے خوف اور خلق سے بے شرم ہو کر کیسی ہی بیہودہ حرکتیں کرتا رہے، محسود یعنی کہ جسے حسد کیا جا رہا ہے بہرحال تقویٰ پر قائم رہے۔ چوتھے یہ کہ اپنے دل کو اس کی فکر سے بالکل فارغ کر لے، یعنی کہ اس کی بالکل بھی فکر نہ کرے اور اس کو اس طرح نظر انداز کرے گویا وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی فکر میں پڑنا حاسد سے مغلوب ہونے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس فکر میں پڑ گئے کہ حاسد آپ کو نقصان نہ پہنچا دے تو اس کا مطلب ہے کہ جو حاسد ہے وہ جو اس کا مقصد ہے آپ کو نقصان پہنچانے کا اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے آپ کو پریشان تو کر ہی دیا ہے۔ پانچویں یہ کہ حاسد کے ساتھ بدی سے پیش آنا تو دور کنار، جب کبھی ایسا آئے تو موقع آئے کہ محسود اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا برتاؤ کر سکتا ہو تو ضرور ایسا کرے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، پھر بھی اگر کوئی ایسا اس کو ایسی ضرورت پڑ جائے کہ وہ اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، بھلائی کی ضرورت ہو، تو آپ اس کے ساتھ وہ بھلائی کریں۔ قطع نظر اس کے کہ حاسد کے دل کی جلن محسود کے اس نیک رویے سے مٹتی ہے یا نہیں، یعنی کہ انسان بھلائی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جو حاسد کرنے والا ہے وہ اس کے لیے جو حسد ہے وہ چھوڑ دے اور بدگمانی چھوڑ کے خوشگمان ہو جائے اور اس کے لیے حسد کرنا بند کر دے، لیکن اس مقصد کے لیے بھلائی کرنی چاہیے، بلکہ صرف اس مقصد کے تحت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ چھٹی یہ کہ محسود توحید کے عقیدے کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس پر ثابت قدم رہے، کیونکہ جس دل میں توحید بسی ہوئی ہو اس میں خدا کے خوف کے ساتھ کسی اور کا خوف جگہ ہی نہیں پا سکتا۔ تو اس طرح ہمارے اس لیسن میں جو سورہ فلق ہے اس کا ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوا۔